امت محمدیہ کا، امت مسلمہ کا مشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے واسطے سے اللہ نے یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیتا تھا، انبیاء کو اس کی ذمہ داری دیتا تھا، اور آخری نبی کے جانے بعد، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کو بہت اونچا اٹھانا ہے، یہ آخری نبی کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے، اللہ کے پیارے نبی اور لاڈلے نبی کی امت ہے، تو وہ کام جو اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطا کر کے انبیاء سے لیتا تھا، اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اہل ایمان پر عائد کی ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں۔ دیکھیے صحابہ کے تعلق سے آیت ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، لیکن ان صحابہ کے نقش قدم پر ہم بھی اگر چلیں گے تو کامیابی کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، تبھی کامیابی مل سکتی ہے، کامرانی مل سکتی ہے جب ہم اس نقش قدم پر ہوں گے اور اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے والے ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مکہ کی وادی میں، مدینے کی آبادی میں دعوت دین کو پھیلایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کے اسلام کا پیغام ان تک، ان کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے، اور بالکل اس اعتدال پر قائم ہے، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنے۔ یہ اس انتخاب کا مقصد یہاں پر بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کے بعد اب تمہیں یہ مشن نبوت سے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء چلے گئے لیکن مشن ان کا باقی ہے، یہ تمہارے اوپر اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ کے دین کی گواہی تم اسی طرح قیامت تک تمہیں اللہ کے بندوں کے سامنے دینی ہے، اور یہ تمہارا وجود اسی مقصد سے وابستہ ہوگا، اور یہی تمہارا کام ہوگا، یہی تمہارا مشن ہوگا۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے، لوگوں پر گواہی دینے کے لیے، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، تمہیں کیا کیا کام ہونے چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرنے والے ہو۔ نماز کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب، یعنی نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم کرو، اس کی شرطیں اور اس کے ارکان پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ تمہاری نماز شعوری اور جاندار ہونی چاہیے، وقت اور جماعت کی پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، ساری چیزوں کا تمہیں لحاظ ہونا چاہیے۔ جو نماز میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اقامت صلاۃ کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے تو مسجد بناؤ، جماعت کا ہونا ضروری ہے تو امام صاحب کو لے کر آؤ اور جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے احکامات کی پابندی کرو اور اس کی پوری کوشش کرو۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ پر اکتفا کیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ بدن کی تمام متعلق اعمال نماز کے اندر آ جاتے ہیں، اور مال سے متعلق سارے احکام زکوٰۃ کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو شخص بدنی اور مالی عبادت میں پورے طور پر لگا ہوا ہو، وہ کیسی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ وہ حج کا موقع آئے گا تو حج بھی کرے گا اور روزے کی پابندی بھی کرے گا، تو یہ دو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سب کو سمیٹ دیا ہے، سب کو، کہ ایک بس مالی اور جانی دو عبادتیں اللہ نے یہاں تذکرہ کر دی ہے، اور سارے اس کے اندر آ گئی ہیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ آپ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی یہاں تعلیم دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے، یعنی سارے کاموں کو تو اللہ ہی پورا کرنے والا ہے،
اپنی طرف سے پوری کوششیں کرو دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ جو آلات کی ضرورت ہے، جو وسائل کی ضرورت ہے، جو چیزوں کی ضرورت ہے، سب کرو، سب کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے وابستہ رہو۔ اللہ ہی چونکہ سارے کاموں کو پورا کرنے والا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اسی کے لیے مرنا اور اسی کے لیے جینا سیکھ لو، اسی کے وفادار، اسی کے فرما بردار، اسی کی عبادت گزار، اسی کی گرویدہ اور فریفتہ بن کر زندگی گزارو۔ اسی سے ساری چیزوں کا پورا ہونا ہے، وہی آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور اس دنیا میں بھی وہی کامیاب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اعتصام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ تم تمام ناپسندیدہ چیزوں سے دنیا اور آخرت کی محفوظ رہو، اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ مطلب واعتصموا باللہ۔ اب دیکھیے یہ جو کام اللہ نے انسانوں کے مومنوں کے حوالے کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا، شہادت حق کا، اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ سے لو لگانے کی۔ یہ اللہ ہم تیرے دین کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن دلوں کو کھولنا تیرا کام ہے، دلوں کے اندر بات ڈالنا تیرا کام ہے۔ ہمارا کام بات پہنچانا ہے، لیکن دلوں میں گھر کرنا یہ تیرا کام ہے۔ یہ مانگ کر واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ، یعنی اللہ سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی، اللہ سے لو نہیں لگے گی، کام میں کامیابی نہیں ملے گی، دعوت حق کا فریضہ ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے وابستہ ہو کر ہی کام کرو گے تو کام میں کامیابی ملے گی۔ واعتصموا باللہ، اسی طرح دوسری میں واعتصموا بحبل اللہ، دونوں ایک ہی مفہوم ہے کہ سارا مشکلات کو ختم کرنے کا دار و مدار اللہ پر ہے۔ تو اس راہ میں چونکہ شہادت حق کی راہ میں بے شمار پریشانیاں آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی اور بات لوگ سنیں گے بھی نہیں، تو اللہ سے وابستگی رہے گی، اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ حوصلہ افزائی کرے گا، اللہ دل کو مضبوط کرے گا اور اس کام پر جمع دے گا، اس کو آگے انسان کرتا رہے گا، مومن کرتا رہے گا، اور اگر اللہ سے وابستگی نہیں ہوگی تو چھوڑ دے گا۔ تو یہ واعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، یعنی یہ کام تمہیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، تو اللہ سے وابستہ ہو کر ہی تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم جملہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا کام شروع کرو، کوئی دعوت دینے جاؤ، تو اللہ سے پہلے مانگ لو، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھولنے کی دعا مانگ لو، تمام مشکلات سے اپنے کو محفوظ کرانے کی دعا مانگ لو۔ تو یہ اللہ سے وابستہ ہو کر چمٹ جاؤ، پورے طور پر اسی سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ یہ یہاں اس جملے کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیونکہ وہی تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ جب اس سے وابستہ ہو جائیں گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، اور تو پھر اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تعاون تمہارے شامل حال ہوگا۔ وہ تمہاری ساری ضرورت پوری کرے گا، اور وہ تمہارا لحاظ کرے گا، اور تمہیں مشکلات سے بچائے گا، تمہاری سرپرستی کرے گا، اس لیے کہ وہ بہترین آقا ہے، بہترین مددگار ہے، قدم قدم پر مدد کرنے والا ہے۔